اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا تبادلہ، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جاری۔ جسٹس بابر ستار کی ٹرانسفر معاملے پر ذاتی طور پر سننے کی استدعا۔ جسٹس بابر ستار نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا، کہا آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر معاملے سے پہلے کمیشن اجلاس میں مجھے سنا جائے۔ جسٹس بابر ستار کا نام آج ٹرانسفر کے لیے زیر غور ججز میں شامل ہے۔ گزشتہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ کے جج کا ان کی مرضی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ میں تبادلہ نہیں ہوا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ ثوابدیدی عمل ہے لیکن منصفانہ نہیں۔ یہ عمل عدلیہ کے انتظامی کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اسی ہائی کورٹ کے 5 ججز کیوں؟ ہم ایسے اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی ٹرائیبیونلز کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر طلب کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 18 مئی کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ وزیر اعظم بتائیں کہ ٹرائیبیونل کے ممبر فائنانس کی تعیناتی کیوں نہیں ہوئی۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ایک ریٹائرڈ جج ٹرائیبیونل کے ممبر تعینات ہوئے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز نے زیادہ بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ ریٹائرڈ ججز کو ٹرائیبیونل میں جانے کا زیادہ شوق ہے۔ محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ رات کو ان کو سیلیوٹ یاد آتے ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ کسی کا دل چاہتا ہے تو NRC میں لگ جاتا ہے تو کوئی کسی اور ٹرائیبیونل میں چلا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کو معمول کے چیک اپ کے لیے پمس ہسپتال لے جایا گیا۔ پمس ہسپتال میں 2 گھنٹے کا چیک اپ کیا گیا۔ 4 بجے سحری کے وقت واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ میڈیکل ٹیم کے مطابق ماہرین ششم نے معائنہ کیا۔ مریض طبی طور پر مستحکم پایا گیا۔ آپٹیکل کوہرنس موٹوگرافی میں طبی بہتری پائی گئی۔ میڈیکل پروسیس سے قبل بانی پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے تجارتی وفد کی ملاقات، کہا یورپی یونین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور پاکستان سے برآمدات کے سب سے زیادہ حجم کی منزل ہے۔ شہباز شریف نے یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے انعقاد کو سراہا، کہا امید ہے کہ یہ تقریب پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ حکومت یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گی۔ امریکہ نے ایران کی تجاویز پر غور شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جنگ بندی مذاکرات میں تعطل کے خاتمے کی ایرانی تجاویز پر غور۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایرانی تجاویز پر ملاقات کی۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور جوہری معاملے پر بات چیت کو فی الحال مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی۔ صدر یا ان کی قومی سلامتی ٹیم کی ملاقات پر مزید تبصرہ نہیں کر سکتی۔ صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ ایران پر صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن واضح ہے۔ اس حد تک نہیں جانا چاہتی کہ امریکہ ایرانی تجاویز پر باقاعدہ غور کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تیسری بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ واقعہ اس وقت ہوا جب وہ تقریب میں شریک تھے۔ امریکی تاریخ میں کسی بھی صدر کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی اختلافات کو ہمیشہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں۔ صدر ٹرمپ دوبارہ شیڈیول عشائیے میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ ایران کی جنگ ختم کرنے کی تجویز قبول کر سکتے ہیں۔ سابق امریکی عہدیدار نے کہا کہ جوہری معاملہ حل کرنا مشکل ہوگا، تاہم آبنائے ہرمز کے مسئلے پر پیش رفت آسان ہو سکتی ہے۔ امریکی وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکی صدر نے ایرانی تجاویز کو یکسر مسترد نہیں کیا، ایران کی نیت پر شکوک کا اظہار کیا۔ صدر نیوکلیئر معاملہ شامل نہ کرنے پر ناخوش ہیں۔ ایران کی تجویز پر مشاورت جاری ہے۔ CNN کے مطابق فائنل ڈیل کے لیے پس پردہ سرگرم سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ سفارتی کوششوں میں مرحلہ وار آگے بڑھنے کی حکمت عملی شامل ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے خوش نہیں کیونکہ اس میں جوہری پروگرام سے متعلق کوئی واضح بات شامل نہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کی تھی۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر اقوام متحدہ میں ہنگامی اجلاس۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی گزرگاہ کو فوری کھولنے کا مطالبہ کر دیا، کہا کوئی ٹول ٹیکس نہیں، تجارت بحال ہونے دی جائے، عالمی معیشت کو سانس لینے دیں۔ بحران کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی امن ترقی پذیر ممالک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا
کہ سمندری راستوں کا تحفظ نہ صرف تجارت بلکہ وسیع تر ترقیاتی اور سلامتی کے اہداف کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ امریکی بحریہ نے ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکر روک لیا۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ کارروائی اس وقت کی گئی جب ٹینکر نے ایرانی بندرگاہ کی جانب سفر کرنے کی کوشش کی۔ ایم ٹی اسٹریم خام تیل بردار جہاز ایرانی پرچم کے تحت چل رہا تھا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخارج کی بلا اشتعال جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب۔ آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری۔ پاک فوج سے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کی سرشان، المرجان، ایدھی پوسٹ گاڑی اور دیگر تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاع وطن کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، صوبہ ہنان میں چیئرمین ماؤ سے تنگ کے آبائی شہر شاوشان آمد۔ اسٹیچو اسکوائر پر صدر مملکت کا استقبال ضیاء ننگتان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما لی جی یونگ نے کیا۔ صدر زرداری نے چیئرمین ماؤ سے تنگ کے مجسمے پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے انقلابی رہنما کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری کو چیئرمین ماؤ سے تنگ کی زندگی اور جدوجہد سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا دورہ پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صدر کی چینی قیادت سے ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دیں گی۔ ملاقاتوں میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور علاقائی تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی، جو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ آئی ایم ایف سے جلد قسط موصول ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہا نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے مشاورت جاری ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے تمام پروپوزلز آ چکے ہیں۔ بجٹ کے لیے آئی سفارشات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بجٹ کے لیے آئی ایم ایف مشن مئی کے وسط تک پاکستان آئے گا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ پینشن ریفارمز کے تحت نئے ملازمین کنٹریبیوشن میں شامل ہوں گے۔ مسلح افواج بھی اگلے سال میں کنٹریبیوشن میں شامل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ایڈز کے 24,000 مریض لاپتہ ہیں۔ 61,000 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں HIV کے 84,000 کیسز رجسٹرڈ ہیں۔ ایڈز کے وہ صرف حکومت کے پاس ملتی ہے۔ HIV لا علاج مرض نہیں، ایسے مریض کو زندگی بھر دوا لینا پڑتی ہے۔ مرض کی روک تھام کے لیے گلوبل فنڈ امداد کرتا ہے۔ PSL تماشائی بھی آج سے ان ایکشن ہوں گے۔ چوکوں چھکوں کی بارش کے ساتھ شائقین بھی گرجیں گے۔ وزیر اعظم نے PSL کے پلے آف میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات۔ تماشائیوں کے اسٹیڈیم میں آنے اور سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات میں تینوں پلے آف میچز میں عوام کی شرکت کے لیے منظوری حاصل کر لی ہے۔ اب پلے آف کے مقابلے مزید دلچسپ ہوں گے۔ تماشائیوں کے لیے اسٹیڈیم میں ایک شرط کفایت جاری رکھی گئی ہے۔ گزارش ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اور ایندھن کو کم سے کم استعمال کریں۔ محسن نقوی کا پلے آف میں کوالیفائی کرنے والی ٹیمز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر ایونٹ کے بقیہ میچز میں تماشائیوں کو اجازت دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ پہلگام فالز فلیگ پر بھارتی میڈیا کا حقائق کے برعکس پاکستان کے خلاف زہریلا بیانیہ بے نقاب۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن پر گودی میڈیا نے مضحکہ خیز اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا۔ پاگل بھارتی میڈیا نے پاکستان کے خلاف بدلہ لینے اور حملہ کرنے کے لیے اشتعال انگیزی پھیلائی۔ بھارتی صحافیوں اور حکام کی میٹنگ کی اندرونی کہانیوں نے بھارتی سیکیورٹی ناکامی کی قلعی کھول دی۔
دوسری جانب مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے عوام نے بھی پہلگام ڈرامے کو مودی کی سازش قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق بھارتی گودی میڈیا نے جنگ کے سنجیدہ ماحول میں سنسنی خیز اور ریٹنگ کے لیے لاہور پورٹ پر حملے جیسے مضحکہ خیز دعوے کیے۔ پنجاب اور سندھ میں بادلوں کی گھن گرج، لاہور سمیت پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ، کلمہ شوق، فیروزپور روڈ اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارش، بجلی کا نظام درہم برہم۔ جہانیہ میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ سندھ میں نوڈھیرو، شہداد کوٹ، کندکوٹ اور منجھداڑوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ سکھر میں بارش کے ساتھ ہی مواصلاتی نظام معطل، سیپکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔